اس گھر کی تیاری کرو، اور اس گھر کی تیاری کے لیے کیسے تیار کریں؟ اس قبر کے لیے، اس منزل کے لیے کہ جہاں پر جانا ہے، تو اس کے لیے بتائی درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کیونکہ کہا جاتا ہے 3 منزلیں انسان کے لیے بہت مشکل۔ ایک، جب وہ پیدا ہوا اس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں، بالکل نئے ماحول کو دیکھا۔ دوسرے، جب اس کو موت آتی ہے اور موت کے بعد اس دنیا کا مشاہدہ کر۔ اور تیسری منزل کہ جب اس کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور آخرت کا منزل اس کے سامنے ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ دونوں انبیاء کے لیے قرآن مجید نے سورہ مریم میں ارشاد ہوا، یہاں پر حضرت یحییٰ کے لیے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو اس پر جب آپ پیدا ہوئے، جب موت اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تینوں مرحلے بہت مشکل ترین مرحلے ہیں جو طے کرنے ہیں ہر ایک کو اس دنیا میں رہتے ہو۔ تو موت کے لیے اب قبر پر میں نے جو پیغمبر اکرم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث مبارک میں نے پیش کی تھی، آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا ایک شخص کے جواب میں، کہ جب وہ پوچھتا ہے پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم تمنا کرو یا نہ کرو، موت سے تم کو ملاقات ہو کر رہے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو یہ بہت طویل سفر ہے، اور اس سفر میں بہت ساری منزلیں ہیں، بہت سارے مراحل ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان منزلوں مراحل کے لیے اسی دنیا میں تیاری کر لو، تحفے اس دنیا سے ہدیے تیار کر کے لے کے جاؤ تاکہ ہر منزل کے لیے ہدیے تیار ہو۔ میں نے کہا یہ ہمارا بڑا فضل و کرم ہے، اہل بیت علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں سوالات بھی بتائے، جوابات بھی بتا دیے ہیں، یہ بتا دیا ہے ہر منزل سے کیسے گزرنا ہے۔ تو موت کے لیے میں نے عرض کر دیا تھا کہ موت جب ہوگا تو کیا تحفہ دینا ہے ملک الموت کو؟ پہلا تحفہ دینا ہے کہ آپ نے حقوق العباد کو ادا کیا، خصوصیت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، خصوصیت کے ساتھ صلہ رحمی۔ اس کے بعد جو واجبات آپ پر باقی ہیں ان واجبات کو خود اپنے طور پر سوچیں کہ کیا واجب مجھ پر ہے اور اس کی قضا کو بجا لائیں، یہ دوسرا تحفہ ہے۔ تیسرا تحفہ جو دینا ہے آپ پر اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، شوق ہو ملاقات کا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا۔ دوسری چوتھی چیز یہ ہے جو مخصوص ہے اولیاء الہی کے لیے، لیکن انسان اس دنیا میں رہتے کوشش کر سکتا ہے کہ موت کی تمنا کرے، لیکن کب کرے گا؟ جب نیک اعمال ہوں گے۔ جس کے اعمال نیک نہیں ہوں وہ موت کی تمنا نہیں کیا کرتا۔ اب یہاں پر قبر کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو 4 تحفے تمہیں قبر کے لیے لے جانے ہیں، ارے قبر 4 تحفے قبر کے لیے لے جانے ہیں۔ پہلا تحفہ جو قبر کے لیے لے جانا ہے وہ چیز ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق کی منزل، اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ فشار قبر سے اگر بن جاؤ، سعد بن معاذ وہ جلیل القدر صحابی کہ جس کی تشییع جنازہ میں خود اللہ کے رسول شریک ہوئے، ملائکہ کی صفوں کی صفیں نماز جنازہ میں شریک ہوئیں، خود پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، یہ جنازہ کی پیغمبر شریک ہوئے۔ لیکن جب دفن کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ سعد تجھے جنت مبارک ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا پیغمبر نے تمہیں کس نے کہا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا؟ تو کہا یا رسول اللہ جس کی تشییع جنازہ میں اللہ کے رسول شریک ہوں، بعض روایت میں اپنے ہاتھ سے دفن کرے، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں انجام کے طور پر یقیناً جنت میں ہے، مگر ابھی تو وہ فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر! اب پریشان کہ فشار قبر ساتھ کو صحابی کو آپ نے فرمایا ہاں، وجہ پوچھی گئی تو روایت میں ہے کہا ان کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اخلاق، حسن اخلاق، فقط یہ نہیں کہ
باہر صاحب اخلاق ہوں، گھر میں صاحب اخلاق نہیں ہوں، حسن اخلاق. اور دوسری چیز جو اسی کے ساتھ ہی ہے، علماء نے کہا حسن اخلاق کا ہی اصلاح کرنا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ترک النمیمہ، چغل خوری کرنے والا وحشت قبر میں مبتلا ہوگا. چغل خور کسے کہتے ہیں؟ جو ادھر کی بات ادھر پہنچائے، ادھر کی بات ادھر پہنچائے، جس سے فساد برپا ہو، جس سے فساد. چغل خوری کا کرنے والا اس کو فشار قبر میں مبتلا ہوگا. اگر بچنا ہے فشار قبر سے، چغل خوری کو ترک النمیمہ، چغل خوری کو ترک کرنا ہوگا. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، چغل خور جو ہے وہ کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا. جو تمہاری اس کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہے، وہ تمہاری باتیں اس تک بھی پہنچائے گا. کسی کا ہمدرد نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو دوسروں کی باتیں تم تک پہنچا رہے ہو، وہ تمہاری باتیں دوسروں تک پہنچائے گا. چغل خور کے لیے کہا گیا. اور دوسری منزل جو ایک بہت بہرحال منبر کا تقاضا ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، واستمرار من البول، رفع حاجت کے بعد صحیح طور پر طہارت نہیں کرنے والا. جو لوگ ویسٹرنائز ہو گئے ہیں اور پانی استعمال نہیں کرتے، ٹیشو پیپر پر یا کسی چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، بہت بڑا امکان ہے فشار قبر. فقط استنبرا کافی نہیں ہے، اس کے بعد استنجا کی منزل ہے. استنجا کسے کہتے ہیں؟ پانی سے اس جگہ کو صاف کرنا. ہمارا ایک عمل ہے، اس کے بعد استنجا. ہاں اگر کہیں پانی میسر نہ ہو، طہارت کرنی ہو، اس کا مسئلہ الگ ہے. پتھر ہے، مٹی ہے، الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں پانی میسر ہو وہاں پر انسان پانی پر نہیں کرے. سخت ترین فشار، ایک نہیں بہت سی روایات میں بیان کیا گیا، فشار قبر اس شخص کے لیے جو طہارت کا خیال نہیں کرے، یہاں تک کہ استنجا کی منزل پر طہارت کا خیال نہیں کرے، اس کے لیے بہت امکان ہے کہ وہ فشار قبر میں مبتلا ہوگا. اور اس میں ہی ایک چیز آ گئی کہ وضو کا خیال نہیں کرنا. میں وضو سے ہوں یا نہیں ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر انسان شک کی منزل پر ہو لیکن وضو کا خیال نہیں کرنا. یہ بھی اس چیز میں آتا ہے کہ انسان اس چیز میں مبتلا ہو. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم تھا کہ جو قبر میں پہنچا تو اس سے کہا گیا کہ تجھے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، تازیانے لگائے. اس نے کہا کہ میرے جسم نازک میں جان کہاں ہے کہ تم 100 تازیانے لگاؤ. اللہ سے دعا کی، تخفیف ہوتی رہی یہاں تک کہ ایک تازیانے پر بات ہو گئی کہ ایک تازیانہ تو لگے گا. جب وہ تازیانہ لگانے لگے تو ان سے نے پوچھا کہ یہ تازیانہ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تجھے مار رہے ہیں کہ تو نے 2 مقامات ایسے تھے جہاں پر بغیر وضو کے نماز ادا کی تھی. وضو نہیں تھا، نماز ادا کی تھی، تو مقامات ایسے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ تو ایک ضعیف آدمی کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے تجھے مدد کے لیے پکارا، تو مدد کرنے پر استطاعت بھی رکھتا تھا، مگر تو نے اس کی بات سنی انسنی کر کے وہاں سے نکل گیا، وہاں سے چلا گیا. تو یہ بات اس بات کا باعث بنی کہ جو ہے فشار قبر کی منزل. اور فشار قبر کا ایک اور چیز جو ہے یہاں پر اس کے ساتھ علماء نے، وہ ہے غیبت. غیبت ظاہر بات ہے کہ بہت الگ موضوع ہے، لیکن غیبت کا خلاصہ جو بیان کیا جائے وہ یہ ہے. غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے شکل و صورت کے متعلق، لباس کے متعلق، اخلاق کے متعلق، اس کے دین کے متعلق کوئی ایسی بات کی جائے کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے. اسے غیبت کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں. سن لے اگر تو اس کو برا لگے، برا محسوس کرتی. تو یہ 2 چیزیں. تیسری چیز جو فشار قبر سے روکتی ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے والا فشار قبر سے محفوظ رہے گا. یعنی روایات میں ہے کہ جنت کے اتنے درجے ہیں کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں، قیامت میں کہا جائے گا ایک پڑھو
پڑھو اور اس کے بعد اپنے درجوں کو بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ جتنی قرآن. تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا. اور پیغمبر اکرم کی بھی حدیث ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جہاں سے ہو کر گزرتا ہو اس جگہ کو پاک رکھو. تو آپ نے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے منہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کی جگہ ہیں، ان کو پاک رکھو. تو یہاں پر پیغمبر نے ثواب بیان کیا مسواک کا. آپ نے ان سے پوچھا والا کیسے پاک رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا مسواک کے ذریعے سے اپنے چہروں کو پاک کرو. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ کو دور کرتے ہو، تو اپنے دلوں کے زنگ کو بھی دور کرو. پوچھا یا رسول اللہ لوہے کا زنگ جو ہے وہ دور کرنے کا ہمیں پتہ ہے، دل کے زنگوں کو کیسے یوں کریں؟ آپ نے فرمایا تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اپنے دل کے زنگوں کو دور کرو. قرآن مجید کا ہے. قرآن انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. قرآن آتش جہنم اور انسان کے دیوان ایک دیوار بن جائے گا جو اسے محفوظ رکھے گا. یہ تلاوت کلام پاک کی منزل ہے. جو تلاوت کلام پاک فشار قبر سے جاتے ہیں. اور چوتھی چیز جو فشار قبر سے بچانے والی ہے اس کو کہتے ہیں نماز شب. جو نماز شب کا پابند ہے وہ فشار قبر سے بچے گا. نماز شب اس قدر تاکید ہے، اس قدر تاکید ہے. یعنی پیغمبر کی اکبر تو واجب. اس بازیوں نے کہا تھا نا پیغمبر اکرم میں ارشاد فرمایا مجھے ایسی تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ یہ واجب کی منزل تک نہ پہنچ جائے. ان میں سے ایک نماز شب ہے. نماز شب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال کو اور اولاد کو خداوند کریم نے دنیا کی زینت کہا ہے اور نماز شب آخرت کی زینت کا نام ہے. اور انہی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نماز شب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند کریم تمہارے چہروں پر رونق لاتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے، اور رزق کو تو دینے کا رزق میں برکت کا باعث نماز شب بنتی. اس کو روزگار میں اگر برکت چاہتے ہو نماز شب کو پڑھو. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا رزق میں برکت چاہتے ہو نماز شب پڑھو. انبیاء علیہ السلام کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہو نماز شب پڑھو. فشار قبر سے بچنا چاہتے ہو نماز شب. نماز شب کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص نماز شب کا عادی ہو جائے، یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو شخص رات کو نماز شب کو ادا کرتا ہے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ دوسرے دن اسے بھوکا نہیں رکھے گا، اس کے رزق کا انتظام ہو جائے. یہ نماز شب کی فضیلت ہے. یہ نماز شب کی یہاں تک کہ 3 مرتبہ وصیت میں پیغمبر نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا علی علیک بالنماز شب، علیک بالنماز شب، علیک بالنماز شب. یا علی نماز شب کا تفصیلت کے اندر تو اس قدر تاکید ہے. تو یہ وہ مرحلے ہیں کہ جو انسان کو گزرنا ہے. موت کا مرحلہ، دوسرا مرحلہ قبر کا مرحلہ جو کہ یقیناً بہت سخت مرحلہ ہے. لیکن یا آل محمد کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ اس دنیا میں کیا کرو جو اس منزل کے ساتھ آسانی سے گزر سکو. تو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر یہ ہدیے تیار کر سکیں تاکہ اس منزل سے آسانی سے گزر سکیں. کیونکہ وہ منزلیں آسان نہیں ہیں، بہت مشکل مرحلے ہیں. ہاں ان تمام مراحل کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود جس چیز پر انسان کو یقین رکھنا ہے وہ شفاعت محمد و آل محمد ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جس پر انسان کو یقین رکھنا ہے. اور یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک اور کیا منزل ہوگی کس کی؟
جو آل محمد کا ماننے والا، کیا مقام ہے آل محمد کے ماننے والے کا؟ لیکن کیا اس دنیا میں اگر انسان یقین کی منزل پر ہو، مقام پر، صحیح معنوں میں ہر چیز پر اعتقاد جو آل محمد نے بتایا ویسا اعتقاد رکھتا ہو تو کیا حاضر ہوگا؟ کہتے ہیں کہ موت کا وقت انسان پر بہت بڑا سخت ہوتا ہے، اس قدر سخت وقت ہوتا ہے وحشت کے معنی میں کہ اسے پیاس لگتی ہے اور شدت کی پیاس لگتی ہے، تو شیطان اس وقت فائدہ اٹھا کر پانی لے کر اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں تیرے لیے پانی لے کر آیا ہوں، بس تو 2 باتیں کر دے اور یہ پانی پی لے۔ پوچھتا ہے کیا باتیں ہیں؟ کہا خدا کی الوہیت سے انکار کر دے اور محمد مصطفیٰ کی رسالت سے انکار کر دے، یہ نہیں ہے، یہ 2 باتوں سے انکار کر دے، یہ پانی پی لے۔ اب یہاں پر اگر مومن کا اعتقاد مضبوط نہیں ہے تو بیٹھ جائے گا، جب اس کا اعتقاد مضبوط ہے، روایت میں ہے، وہ فوری کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی یہ بات کہے گا وہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، اور جیسے ہی شیطان بھاگے گا میرا مولا علی بن ابی طالب جامع کوثر لے کر مومن کے پاس آئیں گے، علی جامع کوثر لے کر آئیں گے، مرد پہ وقت جو جامع کوثر سے سیراب ہو، پھر کہا کہ پیاس اور کیسی پیاس، جو علی سے جامع کوثر لے لے، لیکن کب ہوگا؟ کہ جب یقین ہو ان کی ولایت پر، یقین ہو، اعتقادات ہوں شریعت کے مطابق۔ جب اگر انسان ضعیف الاعتقاد ہے تو پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، اور بہکاوے میں آ جائے گا تو ہوگا کیا؟ ادھر اس نے زبان سے نعوذ باللہ انکار کیا، ادھر شیطان قہقہا لگائے گا، روایت میں ہے قہقہا لگائے گا، اور قہقہا لگا کر پانی سمیت وہاں سے چلا جائے گا، پانی بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس دنیا میں اپنے ایمان کو آپ تازہ رکھیں، ایمان کو دیکھتے رہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی کمی ہے تو اس کمی کو مکمل کریں، مکمل، جیسے اہل بیت چاہتے ہیں ویسا اعتقاد ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ منزل ہے اور یہ اہل بیت ہی ہے، ورنہ کسی نے دعویٰ کیا ہے، کوئی تاریخ میں بتا دیں، کسی نے دنیا میں تو کام آنے والے ہوں گے بہت سے، کوئی ہے جو کہہ سکے ہم قبر کی تاریکی میں کام آئیں گے، ہم میزان الاعمال میں کام آئیں گے، ہم تولتے وقت کام آئیں؟ کوئی ہے جو کہہ سکے؟ ارے وہی کہہ سکتا ہے نا جس کا ہر شے پر خداوند کریم نے اختیار دیا ہو، جو اذن الہی لے کر آیا ہو، بلکہ یوں کہوں جو ہر منزل سے خود گزر چکا ہو، وہی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ فقط آل محمد کا امتیاز ہے، یہ فقط آل محمد کی منزل ہے، اور آل محمد بھی جس کو باب الحوائج کی منزل پر ہوں۔ آل محمد میں یہ سب جو ہے قمر ہے نا، کون ہے جو قمر نہیں ہے؟ کون ہے جو خوبصورت نہیں ہے؟ عام لوگوں میں خوبصورت ہونا اور بات ہے، اور جہاں پر سب خوبصورت ہوں وہاں قمر بنی ہاشم کہلانا فقط ابو الفضل العباس کی ذات اقدس ہے۔ آئے عباس، کون عباس؟ جس نے سب سے بڑی آرزو، یہ حضرت عباس ہی ہیں جنہیں کربلا کے لیے مولا نے ٹھکانگا تھا کہ کربلا ہو، اور حسین ابن علی نے ہر جگہ پر روکا تھا۔ کہاں روکا تھا؟ ولید کے دربار میں جب بے ادبی کی، عباس کا ہاتھ پہنچ گیا، مولا نے کہا نہیں عباس، ابھی کربلا نہیں آئی ہے، عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ حسین روکتے رہے۔ دوسری محرم کو جری نے جب خیمہ فرات سے ہٹانے کا حکم ہوا، حضرت عباس نے لکیر کھینچ دی، کسی میں مجال ہے تو اس لکیر سے ادھر آ کے دیکھ لے۔ عباس نے لکیر کھینچ دی۔ یہاں پر ایک روایت میں علماء سے سنا ہے، مولا آئے جناب زینب کے پاس، زینب میرے شعر کو جلال آ گیا ہے، میرے شعر کو جلال آ گیا ہے، زینب عباس کو روک لو، عباس کو روک لو۔ بی بی نے بلایا، جناب زینب نے بلایا، عباس وہ جو لکیر کھینچی ہے نا اس لکیر کو مٹا دو۔ ہائے ذات کی منزل، عباس نے مٹا دیا۔ ابھی عباس کربلا نہیں آئی، عباس ابھی کربلا نہیں، یہ کربلا کی منزل
منزل ہے. کربلا کے لیے مانگا ہے نا، مگر ادھر باب عذاب وہ وقت آ گیا، انصار جا چکے، اصحاب جا چکے. عباس خدمت حسین ابن علی میں آئے، مولا اجازت ہے مولا. مولا نے کہا عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو. کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. آئے عباس علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے